الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام وسيد الأصل مخفي الوجود وسر الله تعالى في كل موجود مختفي الدائر الوجود صاحب اللواء المقام المقصود المولان الحق أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغت خدا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی مصطفیٰ حبیب اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ بعد ہم کو صلاۃ خدا لم یزل کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر اپنے محبوبین کے ذکر میں یا یکم محرم کا حضرت امیر المومنین باعث المنافقین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ آج ان کا دن ہے۔ آج کے دن کو ان کی یاد سے معمور کیا گیا ہے اور ان کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ میں نے جو سرنامے میں آیت پڑھی ہے وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ آیت نمبر 59 یعنی 59 آیت۔ اس آیت کے اندر جو کلام کیا ہے رب تعالیٰ نے اس سے پیچھے کا کچھ پس منظر بتاؤں ہے۔ شروع میں جہاں پر یہ سورہ احزاب کے اندر 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور 22واں سپارے کی یہ 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ 22ویں سپارے کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے اور اس رکوع کے اندر جو پہلی آیت میں بیان کیا تو 22واں سپارہ نہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم باقی جہاں کی عورتوں کی طرح نہیں، تمہیں تو ہم نے وہ شرف، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ مرتبہ دیا ہے کہ تم نبی کی عورت ہو، تم نبی کی گھر کی ازواج ہو، تم نبی کی بیویاں ہو اور امت کے لیے تم ماں ہو، پوری امت المومنین، پوری امت کی ماں، تمہیں پوری اس عظیم امت کو، جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش 10 نبی نے کی ہے، ایک دو نے 10 نبیوں نے یہ آرزو کی کہ مجھے نبی علیہ السلام کا امتی بنا دے، نبوت رکھ دے اور نبوت کے بدلے میں حضور کی امت کا ایک فرد پیدا کر دے۔ اللہ سے آرزو کی، اس میں کوئی عام نبی نہیں تھے، جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام جیسے انہوں نے دعائیں کی مولا مجھے ان کا امتی ہی بنا۔ نبیوں نے یہ آرزو کی ہے، اس آرزو کی وجہ سے شب معراج میں سارے نبیوں نے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھا اور میرے نبی کے پیچھے امامت بھی کی اور وہ امام بن گئے اور وہ مقتدی بن گئے۔ تو وہ وہاں پر ایک بار کہہ دیا اور وہ وہاں پر کہہ کے سمجھا دیا کہ آپ اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح لوگوں کی طرح باہر نہ نکلو۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 59 ہے، 56 کی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود کی آیت ہے۔ جو درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، تو وہ جیسے فرشتے جہنم میں سے عذاب دینے کے لیے جائیں گے
اور کسی کام سے نہیں جائیں گے. اسی جگہ جو درود پڑھتا ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. جو درود پڑھتا ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ فرشتوں کے مثل عمل کر رہا ہے, وہ فرشتوں کے مثل عمل کر رہا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, آیت نمبر 17, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, یہ پس منظر بتا رہا ہوں اس آیت کا, جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور عذاب ہے. پھر فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور جو بغیر کسی قصور کے مومن اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بے ضرر فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو اذیت دی, تو جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہوتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا. تو یہ حضور نبی کریم کا فرمان تھا. اب یہ ساری باتیں بتا کے کہ نہ اللہ اور رسول کو اذیت دو نہ مسلمانوں کو اذیت دو, ابھی کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے حبیب اے محبوب آپ کہہ دیجیے اپنی عورتوں سے, صحیح ہے, و نساء, اس کے بعد کہہ رہے ہیں ازواجک و بناتک اولاد سے, و نساء المؤمنین, اور مومن عورتوں سے کہتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہا جا رہا ہے پس منظر میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو مومن اور مومنات عورتیں ہیں, یہ جو مومن خواتین تھی, یہ جب کسی حاجت کے لیے رات میں جاتی تو مشرکین کے لوگ انہیں تنگ کرتے, آوازیں کستے اور چھیڑتے اور کچھ بدتمیزیاں کرتے. سورہ احزاب کا جو ابتدا ہے نا وہ جنگ احزاب سے 5 ہجری میں, یہ مدینہ منورہ میں کرنے والی صورت ہے. یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور پہلی بار خندق کھود کے جنگ خندق لڑی گئی. یہ سورہ احزاب اس کے اوپر ہی ہے. اب یہ جو سوری کی تفصیلات ہے, تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ پردے کا, یہ جو آ رہا ہے, جو اس بات اس آیت میں آ رہی ہے, یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. ہجرت کے 6 سال کا واقعہ ہے, اور 6 سال اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب جو آیت نازل فرمائی تو وہ بات یہ ابھی مسئلہ زیر بحث تھا. مسئلہ زیر بحث تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر, حدیث نمبر ہے 4890. اس میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ زیر بحث تھا, اور حضرت عمر بن خطاب نے ملائے تھے. حضرت عمر نے ملائے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خواتین سے کہیں, مسلمان کی عورتوں سے, کہ یہ اپنی چادر کو نہ اپنے منہ پر ڈالیں, اپنی چادر کا ایک پلو اپنے منہ پر ڈالیں. جب منہ کا ڈھک جائے گا نا تو ان کے لیے پہچان ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے وزن آیت بھیج دی, اسی رائے کی موافقت میں آیت بھیج دی کہ حبیب آپ یہ فیصلہ بتا دیں, یہ حکم بتا دیں ہمارا کہ مسلمان عورتیں کس طرح کیا کریں. آپ کے اپنے ازواج کی, آپ کی اولاد کی, اور آپ کے تمام مومن مومنات عورتیں جو ہے یہ کام کریں. جو رات کو جو نکلتی ہیں نا تو وہ پردہ ڈالتے ہیں چہرے پہ. اس سے کیا ہوگا, مشرکین مکہ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو خواتین ہیں جن نے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے, یہ جو خواتین ہیں جنہوں نے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ نیک مومنات ہیں, وہ نیک مومنات ہیں, نیک اور پارسا عورتیں. کیونکہ عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو نیک بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, تو مومنی خواتین سے کہیں کہ یہ اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا کریں. وہ بات آ گئی. تو یہ جو ڈھانپنا ہے نا یہ اب اس 6 ہجری کے بعد سے, اور آج 1448 ہجری ہو گئی, یعنی کہ 1442 سال گزر گئے. اس بات کو یہ علامت بن گیا, یہ شعار بن گیا مومنان کا, ایمان والا, نیک خواتین کا, کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. یہ ان کا شعار ہے, یہ قرآن کا حکم ہے, یہ حکم قرآن خدا بندی ہے. اور اب اس کے بعد اگر کوئی تکلیف دے, کوئی اذیت دے, تو وہ بات کھل کے سامنے ہو جاتی ہے کہ ایک بار فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو نقاب ہے یہ علامت مسلمانوں کی ہو گئی. اب اگر مشرک کریں گے کچھ تب, پہلے تو وہی کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ
کون آزاد ہے کون غلام ہے، تو اسلام نے فرق کر دیا جو لونڈی ہے اس کے چہرے کو، جبکہ اسلام میں شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی ضمنی کافر کو اس کے چہرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بندہ دیکھنے والا مومن فتنے میں نہ پڑ جائے، اسی لیے اسے دیکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ضمنی کافر عورت کو دیکھنا حرام نہیں ہے، مسئلہ سمجھیے، اس ضمنی کافر عورت کو، یعنی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی یا مشرک، ضمنی کافر کو دیکھنا حرام نہیں ہے، لیکن آپ دیکھنے والا خود کسی فتنے میں، کسی مصیبت میں، کسی بات کے اندر، کسی نفس کی بے رغبتی میں الجھ نہ جائے اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو منع کیا گیا، ورنہ ان کی جو حرمت ہے، حرمت کے لحاظ سے ان کو دیکھنا منع نہیں، حرمت کے لحاظ سے مومنین کو دیکھنا منع ہے کیونکہ اس کی حرمت ہے، تو اہل ایمان نظریں جھکا دیں، لیکن ان کے لیے وہ مقام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے۔ حرمت کس کے لیے؟ صرف اہل ایمان عورتوں کے لیے۔ اللہ نے جو حرمت بیان کی وہ ایمان والی عورتوں کی بیان کی، جو ایمان والی عورت نہیں اس کی کوئی حرمت بھی نہیں ہے۔ حرمت کس کی؟ ایمان والوں کی ہے۔ عظمت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ نعمت کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ آخرت کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ درجات کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو بس اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب نے جو بات کہی، جو رائے کی، اس کے رائے کے موافق آیت اترائی، اس کے رائے کے موافق آیت اترائی۔ ٹوٹل کل 19 آیتیں جو حضرت عمر بن خطاب کی موافقت ہوتی، ان کے رائے کے موافق، لیکن اس میں سے اچھا ان موافقات کے بعد میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے کہ میں وہ ہوں جسے یہ پتا ہے کہ آیت کون سی خوش جگہ گزری ہے، کون سی تر جگہ گزری ہے، کون سی آیت ہے اور کون سی تر جگہ گزری ہے، کون سی صحرا میں اتری ہے، کون سی جنگ میں اتری ہے، کون سی شہر میں اتری ہے، کون سی مکے میں آئی ہے، کون سی مدینے میں آئی ہے، کون سی امن میں آئی ہے، کون سی کس حال میں آئی ہے، مجھے ہر حال کا پتہ ہے، ہر آیت کی خبر ہے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو قرآن ناطق دیکھنا ہوگا، خاموش قرآن، تو یہ کتاب ہے اللہ کی، اسے اٹھا کر دیکھ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن اگر کسی کو قرآن صامت دیکھنا ہوگا، بولتا ہوا قرآن، تو مجھے دیکھ لے، میں علی کے طالب بولتا ہوا قرآن۔ اب یہ بات کہنے کے بعد کہ میں بولتا ہوا قرآن، میں خاموش قرآن نہیں ہوں، یہ بات کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے عمر کی زبان کے اوپر جو موافقت اور جو حق نازل فرمایا اس کی نظیر نہیں ملی۔ یہ عمر بن خطاب کی شان ہے کہ تعریف وہ کرے جس کی خود کی دی تعریف ہے۔ تو علی جیسا مرد کلندر تعریف کر رہا ہے عمر بن خطاب کی، تو مطلب کیا شان ہوگی عمر کی کہ مولا علی جیسا شخص تعریف کر رہے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقامات ایسے جہاں پر موافقت کے حساب سے، رائے کے حساب سے بات نہیں آئی، نہیں بلکہ من و ان جو آپ نے کہا وہ آ گئی۔ ایک سورہ مومنون کی آیت نمبر 14، اس میں کیا ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، طویل آیت ہے، جب وہ آیت اتری تو اس کے کچھ حصے اترے، تو سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کیا بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ بس یہ کہا کہ جبریل امین وہ حصہ لے کر آ گئے، فرمایا جبریل امین نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو حضور فرمانے لگے عمر جو تم نے کہا وہ من و ان لفظ ولد اللہ نے کہا، اور ایک دوسرا مقام جہاں پر آپ کے لفظوں کے مطابق رائے آگئی وہ ہے سورہ نور، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ الزامات لگے، تو جب وہ الزامات سنے حضرت عمر بن خطاب نے تو کہنے لگے سبحان اللہ، جب کسی کی توصیف کرنی ہوتی نا تو کہتے ہیں سبحان، وہ اللہ کا سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بڑا جھوٹا بہتان ہے، یہ ایک بڑی جھوٹی تہمت ہے، یہ بڑی تہمت ہے۔ آپ نے یہ جملہ کہا، جبریل امین اسی وقت وحی لے کے نازل ہو گئے، اور من انہوں نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 16 کا آخری ٹکڑا، سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم۔ تو یہ دو مقامات ایسے ہیں
جہاں پر ایسی موافقت ہے کہ آپ کے لفظ قرآن کے اندر شامل ہیں، جو اللہ نے آپ کی زبان میں جاری کیا وہی لفظ اللہ نے قرآن میں شامل کیا. تو یہ مقام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور یہ شان ہے. نام آپ کا عمر اور ابن الخطاب خطاب کے بیٹے ہیں، اور کنیت ابو بکر پایا جاتی ہے. لقب فاروق ہے آپ کا. پیشہ آپ کا جہاد و سیاست، یا تو آپ جہاد کرتے تھے یا سیاست کرتے تھے. 63 سال کی عمر پائی آپ نے. نبی علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے. حضور نبی کریم کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. حضور نبی کریم کے 13 سال بعد آپ نے شہادت پائی. عمر رسول اللہ کے قریب 63 سال پائی. 23 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور جتنی قرآن میں رکوع ہیں اتنی آپ سے مرویات ہیں. احادیث 537 ہے آپ سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روم کا سفیر ملنے آیا. پوچھا کہاں ہے عمر؟ کسی نے بتایا کہ وہ بیت المال کے اونٹ چرانے گئے. روم کے سفیر جو سفارتکار ہوتے ہیں نا، تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ، اور بڑے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ملک کی سفارت دوسرے ملک سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، معاملات اور حالات کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے دوسرے ملک سے زیادہ فائدے بینیفٹس حاصل کرنے ہوتے ہیں ان کو. تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے زیرک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. اس نے فوراً سفیر نے کہا، اس ایمبیسیڈر نے کہا، he said that is it possible، کیا یہ ممکن ہے کوئی ملک کا امیر بھی اونٹ چلاتا ہے؟ جب انہوں نے کہا نا کیا یہ ممکن ہے کوئی ملک کا امیر بھی اونٹ چلاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں عمر چلاتا ہے. مسلمانوں کا امیر ایسا کام کرتا ہے، مسلمانوں کا امیر ایسا کام کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جنگل کی طرف ملے گا. وہ چلا گیا جنگل، وہ سفیر چلا گیا جنگل کی طرف ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے ملنا ضروری ہے. اور وہ بھی رومن امپائر کا سفیر تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب رومن امپائر فتح نہیں پتا نہیں. وہ سفیر آیا. اب وہ جنگل میں گیا تو جنگل میں دیکھا کہ ایک شیر عمر بن خطاب بیٹے میں، اور شیر ٹہل رہا قریب میں. اس نے شیر کو دیکھا تو چیخ پڑا. شیر نے اس کو دیکھا تو شیر نے داڑ دیا، داڑ چیخ نکل آئی. شیر کے داڑنے سے عمر بن خطاب کی آنکھ کھل گئی. حضرت عمر بن خطاب کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے کہ کیوں چیخ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ شیر ہے داڑ رہا ہے. میں نے کہا یہ تو کچھ نہیں، یہ بس ایسے ہی چوکیداری کر رہا. کہنے لگے چوکیداری کر رہا. تو میں نے کہا کہ عمر میں حیران ہوں یہ بات سن کر کے جنگل کا بادشاہ تمہاری چوکیداری کر رہا. عمر بن خطاب میں جملہ کہے گا خدا کی قسم اگر وہ ہم اپنا لینا تو آج بھی ہمارا معاملہ عمر بن خطاب جیسا ہو جائے گا. عمر بن خطاب نے تاریخی جملہ کہا، کسی سونے کی قلم خریدنا چاہیے. کہنے لگے تو میرے نبی کا غلام بن جا اور ایسی غلامی کر جیسی میں کرتا ہوں، تیری شیر بھی ایسی غلامی کرے جیسی میری کرتا ہے. تو غلامی ہم نے رسول اللہ کی چھوڑ دی، ہم نے اطاعت حضور کی چھوڑ دی. ہم نے رسول اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ اور سوال کیا بھی نا. حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے نماز رسول اللہ کا آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. حضور کہتے ہیں بلال اذان لے کر ہمارے دل کو ٹھنڈک سکون پہنچا. آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہمارا حضرت عمر بن خطاب کا عالم کیا تھا؟ گورنر ہوتے تھے، گورنر وہ پورے صوبے کے لگائے جاتے ہیں. 22.5 لاکھ مربع میل کا امیر، 22.5 لاکھ مربع میل 4 بر اعظم کا اکیلا تنہا بادشاہ. ایسی بادشاہ تو کسی کو نصیب نہیں. اتنے سارے دشمن اسلام کے باوجود تنہے تنہا اکیلا بادشاہ. وہ 22.5 لاکھ مربع میل کا خط کا لکھنے کا بنا رہا، بڑے سخت گورنروں کے معاملے میں، حساب کتاب لینے کے معاملے میں خط لکھتے کہ اگر گورنری کا کام کر رہے ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو کام سارے چھوڑ دینا اور پہلے نماز پڑھ لینا. آج ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں. کہہ رہے سارے کام چھوڑنا، نماز پڑھ لینا. اگر تم نے نماز ادا کر دی وقت پہ تو کام سارے صحیح ہے، اور تم نے نماز چھوڑ دی تو کام بھی سارے برباد ہو جائیں گے، تو سارے کام ختم. آج ہم نبی کے کتنے غلام ہیں، ہم نبی کے کتنے غلام ہیں. ہم نبی کے غلام نہیں ہیں، ہم نے نبی کی کچھ نہیں مانی. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ رسول ہماری سب مانتے ہیں. ہم جب ہاتھ اٹھائیں تو قبول ہو جائے، جب میں چاہوں تو وہ کن کہتے ہیں.
میری ہر دعا کو وہ کہتے ہیں میں چاہتا تو ہوں، لیکن میں نے اس کی کتنی پکار میں لبیک کہا ہے۔ ہم تو جب لبیک کہتے ہیں نا، ذی الحج کا بھی مہینہ گزرا ہے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے معنی ہے لبیک حاضر ہو میرے رب حاضر۔ یہ صرف طلبی اس کے لیے نہیں جو حرم میں پہنچا، طلبی اس کے لیے نہیں جو 10 ذی الحج یا 9 ذی الحج کو مسجد کی طرف جا رہا ہے وہ پڑھے، نہیں اس کے لیے نہیں۔ طلبی تو یہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ جب میں نے کہا نا ان الدین عند اللہ الاسلام اور کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہو، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب میں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو مجھے ہر وقت لبیک کہنا ہے، ہر رب کی آواز پر لبیک کہنا ہے، صرف 9-10 ذی الحج کو لبیک نہیں کہنا، حرم میں پہنچ کے احرام پہن کر لبیک کی صدا نہیں بلند کرنی ہے ہر وقت۔ میں بازار میں ہوں تو بھی لبیک کیا تو لبیک کیا رب العالمین، لبیک اللہم لبیک کہنا ہے مجھے کہ میں سودا بیچ رہا ہوں تو حضور کا فرمان ہے کہ اس کے عیب بتا کے بیچو، تو مجھے عیب پہلے بتانے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے اور خرابی بتانے کے بعد سودا بیچو۔ لیکن ہم لبیک تو کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم نماز کے لیے اذانیں ہوتی ہیں حاضر نہیں، ہم دنیا کے معاملات میں معاشرت کے اندر لبیک ہر وقت ہماری زبان پر ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے صحیح طور پر بندے نہیں ہیں۔ جو عبد ہے نا لفظ، اس کے معنی غلام ہیں۔ ہم نے اردو اتنی آسانی کے لیے صحیح کر لیا کہ اللہ کا بندہ عبداللہ، ہم سب عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کے غلام ہیں۔ کیا غلام ایسے ہوتے ہیں؟ غلام کتنی مرضی ہوتی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے غلام خریدا تو پوچھا تو میں نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلام کو نام سے کیا مطلب، مالک جس نام سے پکارے گا اس کا نام ہوگا۔ میں غلام خریدا تو غلام ابراہیم بن ادم کو کہہ رہا ہے، کیا ہم نے اپنے رب سے ایسا کہا ہے کبھی کہ مالک جس حال میں جس نام سے پکار میں کیسے رکھ لیتے ہیں؟ پھر پوچھا کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اب کہا کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ تو غلام کہنے لگا غلام کی مرضی سے کیا تعلق غلام کا، مالک جو دے دے گا وہ کھا لوں گا۔ یہ ابراہیم بن ادم کا غلام ہے۔ ابراہیم کا درجہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، عالمین کا رب ہے، اس رب العالمین کے ہم غلام ہیں، لیکن کیا ہم جو کھانا سامنے آ جاتا ہے اس پر اسی طرح صبر و شکر و قناعت کرتے ہیں؟ یہ کیسا ہے؟ یہ کیا کھانا ہے؟ یہ کیا ملا ہے؟ یہ کیا اتنی محنت کر کے نہیں کھائے، دن بھر دھوپ میں بیٹھ کے بھی کھائے؟ یہ حالت ہے ہماری۔ تو یہ غلامی کی کیفیات جو ہے نا، کسی غلام سے ملے آپ جس کے اندر غلامی طبیعتاً غلام ہو، چاہے آزاد ہو لیکن عادتاً غلام ہو، کسی اللہ کے ولی کی صحبت اٹھائی، کسی اللہ کے بندے کی اس سے صحبت اٹھائی ہو نا، اس کا غلامی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب غلامی پیدا ہو جاتی ہے نا بندے میں، اسی لیے بڑے لوگ پورے ہمارے کہتے ہیں ننگے پاؤں چلا کرو، مسجد کی چٹائی صاف کیا کرو، صفے سیدھی کیا کرو، مسجد سے کچرا اٹھایا کرو، اس سے آنکھی پیدا ہوتی دلوں میں، تکبر نکلتا ہے۔ ہمارے آج عادات نہیں ہے، ہم تو اپنا کچاری مسجد میں ڈال کے آتے ہیں، سب مڑی بھی تو مڑی صحیح بھی نہیں کرتے، ہم تو کچھ نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے اندر غلامی پیدا کرنی، یہ میرا کام تھوڑی ہے۔ اگر میں نمازی ہوں تو میرا کام تھوڑی چندہ دیتے ہیں، یہ خادم رکھے کس لیے؟ خادم سیدھی کرے گا، خادم کیوں سیدھی کرے گا؟ آپ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ کس مرض کی دوا ہے؟ خادم کیوں سیدھی کرے گا؟ آپ اللہ کے غلام نہیں ہیں، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ غلام تو آپ ہیں اللہ کے، اور یہ گھر اللہ کا ہے، کیونکہ آپ عبداللہ ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ بندے تو غلام کو کہتے ہیں، عبد غلام ہی کو تو کہتے ہیں نا۔ تو پھر میں کیسا غلام ہوں میرے رب کا؟ اس کے گھر کے اندر بھی آ کر اس کی چیزیں صحیح نہیں کرتا۔ اپنے گھر میں تو مجھے اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ میں کرسیاں کے پیچھے کر دوں۔ مسجد میں جماعت ختم ہونے کے بعد دیکھا کریں کرسیاں کس طرح بکھری ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس قوم میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف اس طرح بھی کہہ کے چلے جائیں گے گھر کو۔ یہ تو شادی ہال کا معاملہ ہو گیا، آئے کھائے کیا ٹیڑھا میڑھا کیا سب کچھ چلے گئے، اب وہ شادی والا ہال والا جو ہے اپنا نپٹتا رہے گا، سمیٹتا رہے گا۔ نمازوں کے بعد یہی حال ہوتا ہے، 50-50 60-60 کرسیاں ملیں گی آپ کو مسجد میں،
دکان لگا دی کرسیوں کی آپ نے، تو مجھے کوئی نیکی کام ہے؟ کرسی بیٹھ کے نماز پڑھنا کوئی نیکی کام نہیں ہے۔ اول تو قریب 80% لوگ وہ ہیں جن کو جائز ہی نہیں کرسی بیٹھنا، وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے بندے نہیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان محافل کے سب کے لیے دل میں وہ درد، وہ احساس پیدا کر دے کہ مرنے سے پہلے میں اس کا بندہ بن جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی پیارے محبوب میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ معراج کی شب آئے بعد میں آئی، معراج پہلے ہوئی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے آپ اپنا بندہ کہہ کے پکاریں، مجھے میرے شخص کے لیے بات بہت بڑی ہے، آپ مجھے اپنا بندہ کہیں۔ حضور تو فرمائے میرے شرط کے لیے یہ بات کتنی بڑی ہے کہ اللہ مجھے اپنا بندہ کہے۔ تو سبحان الذی، اللہ نے آیت بھیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری بعبدہ، جو میں نے اپنے بندے کو سمجھا، بندے کوئی بندے تو جیسا وہاں بندہ نا وہ ویسا ہی علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، وہاں پہ کوئی بندہ، وہ بندہ جہاں وہ سورہ اسراء میں ہے، معراج کی رات میں جو بندہ ہے، تو جو اللہ جسے کافی ہے نا اس آیت میں، وہ وہی بندہ ہے، میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ میرے آپ کے لیے کہا اے اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں وسیلہ ڈھونڈو، ہمارے آپ کے لیے وسیلہ ڈھونڈا، اسے خود ڈائریکٹ دیا اور ہمیں اس کے ذریعے دیا، اسے خود بنایا اور ہمیں اس سے بنایا۔ سبحان اللہ، ہم خود سے نہیں بنے، اسے خود بنایا اور ہمیں اس کے نور سے بنایا۔ کائنات کے نور سے تخلیق کی، انبیاء اس کے نور سے تخلیق کیے گئے، ہمیں اس کے نور سے تخلیق کیا گیا۔ اللہ، تو آپ سوچیں تو ہمیں بنایا کس سے؟ ہمیں جس محبوب کے نور سے بنایا، اس کا وسیلہ ڈالے سوچتا ہوں ڈائریکٹ مجھے رب دے دے، میں کسی کی طرف بھی کیوں جاؤں؟ میں در پہ نہیں جاؤں گا تو میں کہیں نہیں پاؤں گا۔ بات لمبی ہو جائے گی، بس المختصر کہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا۔ ایک بار آمین کہتے ہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی اس میں برائی نہیں تھی، بڑی اچھی دعا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ میں اپنا بندہ بنا، یہ دعا کریں۔ اور حضرت عمر بن خطاب اگلی صبح حضرت عمر بن خطاب 4 بڑے پانی بھر رہے، یہ غلام آ گیا کہ یا بالمؤمنین، صبح پانی بھر رہے ہیں اور غریبوں کے دروازے پر جا کے پانی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ پانی آپ غلام کو کہتے ہیں، کسی غلام کو کہتے ہیں وہ بھر دے گا، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مشقت میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کل روم کا سفیر آیا تھا، وہ جو سفیر والی بات ہے، کل روم کا سفیر آیا تھا اور آ کر وہ بیٹھا نا میرے پاس، تو کہنے لگا شیر بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں اور قطاعت کرتے ہیں اور یہ ایسے ویسے، اور اس نے کچھ تاریخی کلمات مجھے کہہ دیے، اس نے کچھ تعریف کہہ دی۔ ہمیں تو کوئی تعریف کہے نا تو ہم اس کو 7-8 لوگوں کو پکڑ کے سنا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ بندہ ہے تو یہ تعریف کرتی ہے، یہ ہمارے چھوٹے بن کے علاقے۔ عمر بن خطاب کا لمبی اس تعریف کرتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نفس کو وہ تعریف جو ہے نا کہیں سخت نہ کر دے، موٹا نہ کر دے، اسی لیے میں نا اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ دیکھ تیری اوقات یہ ہے کہ تو غریبوں کے پانی بھرنا ہے۔ جو اس دفعہ کا موضوع ہے نا ہمارا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کربلا درس حیات، جو کربلا ہے وہی درس حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا منشور ہے وہ کربلا میں۔ اگر ہم نے کربلا نہیں سمجھی تو ہماری زندگی صحیح نہیں گزرے گی، وہ معاملات نہیں ہوں گے۔ کربلا میں درس دیتی ہے، تو یہ جو کربلا والے ہیں اور کربلا والوں کے ساتھ یہ سارے اصحاب ہیں، کیونکہ اصحاب اور آل دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے آپ کامیاب نہیں، کیونکہ خود حضور نے فرمایا تھا کہ میری آل کشتیوں کی طرح ہے، تو اصحاب ستاروں کے ماننے میں، میں کشتیوں کو لے لوں اور اصحاب کو چھوڑ دوں تو راستہ بھٹکتا ہے۔ جیسے کچھ ہے نا وہ جو رافضی ہیں، جو تبدیلی ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں کجی آتی ہے، نام سن کے چہرے کا رویہ بدل جاتا ہے، تو وہ جو ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ اسی لیے بھٹکے ہیں کہ انہوں نے ایک کشتی تو لے لی اور اس میں بھی کئی سوراخ کر دیا، حضور کو اذیتیں دیتے ہیں، وہ ایک نماز سے وہ یاد کرتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے 2 نمازیں اور دونوں لاڈلے اور دونوں پیارے،
آپ ایک کو چھوڑ دیں, کہاں رسول اللہ برداشت کریں گے یہ بات؟ تو قاضی چیختے رہے, پیٹتے رہے, کچھ بھی کرتے رہے, ان کے معاملے کبھی نہیں سلجھیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ نجم جو ہے نا جس سے راستہ ڈھونڈا تھا, وہ ستارے جو آسمانوں کے اوپر ہیں لیکن راستہ زمین اہل زمین کو بتاتے ہیں. تو صحابہ سارے آسمانوں پہ ستاروں کے مانتے ہیں اور راستہ اہل زمین کو بتاتے ہیں. تو ان میں سے جس کی بھی فلاح کرو, جو پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. تو پیروی ضروری ہے, وہ پیروی ضروری ہے, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کا وہ مقام ہے, اللہ سے دعا ہے کہ عمر بن خطاب کے صدقے میں یہ جو تقویٰ ہے, یہ طہارت ہے, یہ پاکیزگی ہے, ان کے ذکر کے صدقے میں ہمارے دلوں پیدا کرتے ہیں. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. سنیں کیا حکمت ہے حضرت عمر بن خطاب کی سمجھانے کی. اور آج ہمارا یہ معاشرہ, یہ روایت جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا سکون مل رہا تھا کہ یار عمر بن خطاب کتنی حکمتیں کر کے اور کتنی چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے. ایک شکایت آئی آپ کے پاس, ایک بچہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے. سنیں بھائی, آج ہمارے معاشرے میں گالی بہت عام ہے. چھوٹتے ہی پہلے جو لفظ ہوتا ہے نا وہ گالی سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں. گالا گلوچ ہمارے معاشرے کو ہوتا ہے. وہ بچہ گالی دے کرتا تھا اپنے ماں باپ کو, تو جو ہے اچھا تقریباً لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں. اگر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہے, سمجھیے گا بات, تو دوسرے کے ماں باپ کو دے رہے ہیں. یعنی بل واسطہ یا بلا واسطہ اپنے ماں باپ کو گالی پہنچوا رہے ہیں. ایک یہ کہ وہ اولاد جو بہت ہی بدتمیز اور بہت شدید ہے کہ جنہوں نے اپنے ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دے دیتے چھوٹتے ہی, بالکل ان کو موبائل نے برباد کر دیا ہے, ماں باپ کی کوئی عزت و قدر و قیمت نہیں ہے. ایک وہ ہے جو باہر میں اپنے ماں باپ کو ہم عزت کر لیتے ہیں لیکن باہر میں دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. اس طرح وہ گالی تمہارے ماں باپ تک بھی پہنچے گی. گالی مت دیا کرو, منع فرمایا, لیکن ہم دوسرے کے ماں باپ کو. تو اس طرح سے یہ فتنہ جو ہے بہت عام ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا حکمت بتائی بیان کی. وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا تھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا, شکایت سننے کا بلایا اور ایک مشکیزہ منگوایا پانی کا, پیسے پیٹ سے باندھا, اس کے پیٹ سے مشکیزہ باندھا, پانی بھر کے مشکیزہ باندھ دیا. انہوں نے کہا کس اس کو رسیاں کس دی گئی تاکہ وہ بنا رہے کندھے پہ اور پیٹ سے کس دی گئی. اب اس نے کہا کہ اس کو کھولیے. ایک دن کے بعد وہ بچہ پھر آیا اور توبہ کرنے لگا, کہنے لگا کہ میں نہ سو سکا ہوں, نہ بیٹھ سکا ہوں, نہ لیٹ سکا ہوں, نہ کچھ کر سکا ہوں. مشکیزے کا وزن مجھے ہر طرح پریشان کر رہا تھا. مشکیزے کا وزن مجھے پریشان کر رہا تھا. میں بہت تکلیف میں ہوں, میرا مشکیزہ اتار دیا جائے, میں توبہ کرتا ہوں, آج تک گالی نہیں دوں گا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کا مشکیزہ ادا کر دو. آدھا پانی کہاں نکال دیا, اس نے مشکیزے باندھ رہنے دیا. میں کہا بھی پورا نہیں کرتا, تو جا. اگلے دن اپنی ماں کو لے کر آیا. اس کی ماں کہنے لگی کہ میرا بچہ 2 دن ہو گئے, نہ سکون سے کھا سکا, پیٹ کے اوپر مشکیزہ بندھا ہوا ہے, تو کھا سکے گا, نہ پی سکا, نہ بیٹھ سکا, نہ لیٹ سکا, نہ آرام کر سکا, ہر وقت تکلیف تھی. جب ماں نے بتایا تو عمر بن خطاب اسے مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا تجھے 2 دن برداشت نہیں ہوا, تیری ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ کے اندر رکھ کے ساری مصیبت برداشت کی. یہ عمر بن خطاب ہے. تیری ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھ کے ساری تکلیف برداشت کی. نہ 9 مہینے تک وہ سو سکتی تھی, نہ بیٹھ سکتی تھی, نہ کچھ کر سکتی تھی, اور اس کے بعد تو اپنی ماں کو گالی بکتا ہے. پھر 2 سال تک تو اس کا خون پیتا رہا, اس کا دودھ پیتا رہا, اس کا خون پیتا رہا. اس نے تجھے جان پلائی, تو کچھ نہیں کہا. اس نے اپنی جان دے کر تجھ میں ہی جان دی ہے, اور پھر تجھے اپنی ماں کا احساس ہوتا. آج ہم میں سے بہت سارے ہیں جو اپنی ماں کا احساس نہیں کرتے. اتنے بے غیرت اولاد ہو گئے, اور یہ بے غیرتی قوم میں عام ہوتی ہے. لوگ باہر سے پیسہ نہیں دیتے, اولڈ ہاؤس میں رکھ دیں گے, لیکن خالی کر دیتے ہیں. سالوں میں ایک بار فون کر لیا تو کر لیا, ورنہ اسی سے ایک خادم سے رپورٹ دے دیتے کہ اب کیسی طبیعت, اب کیسی طبیعت, بس زندہ ہے مردہ ہے, بس اتنا بتا دو.
بنگلے میں خادم جو کرو. بچہ فورن کنٹری میں تھا, ماں باپ یہاں پر تھا, اور باپ کی حالت یہ تھی کہ خادم نے 2 دن سے پیمپر نہیں بدلا, پیسے اس کو لاکھوں روپے بھیجا, پیمپر کے اس کو 2 دن پیمپر نہیں بدلتا, اور پیمپر کے پیسے بھی کھا جاتا ہے, اور باپ کی برا حال کر دیتا, اور باپ تڑپتا تھا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. آگے دیکھ تو لیں, جس باپ میں پالا تھا اس باپ کا ہی آ گیا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا پیسے دے کر ذمہ داری پوری ہو گئی والدین کی, تو کوئی حقوق ادا نہیں ہے. بندہ والدین کے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلے پھنس جائے, والدین کے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلے پھنس جائے. تو اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ایک بار درود پڑھنے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کی ہے کہ اس دفعہ انہی موضوعات کو رکھوں جو ہماری قوم میں فتنے, جو ہماری نوجوان نسل کا فتنہ ہے, جو مسئلہ ہے, جو ان کی زبان پہ لفظ ہیں, انہی کو میں جو ہے نا سارٹ کرنے کی کوشش کروں. عمر بن خطاب نے مدینے کے بازار میں چلے گئے. عمر بن خطاب نے مدینے کے بازار میں چلے گئے. جب بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے قریب بندوں میں شامل فرما. پوچھنے لگے تو نے دعا کہاں سے سیکھی؟ عمر میں نے قرآن سے سیکھی, میں نے قرآن میں کہا ہے. تو پھر فرمان لگے کہ وَقَلِيلًا مِّنَ الْعِبَادِ الشَّكُورُ, قرآن میں لکھا ہے. تو جب اے اللہ مجھے اپنے قریب بندوں میں شامل فرما, تو جب انہوں نے حضرت عمر نے لفظ سنا نا تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ اے عمر, لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن کا, لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن کا. آج جب کسی کو برائی ہو گیا تھا نا, وہ جو اب کسی کو روکے تو کہتا ہے کہ سب یہی کر لیں, پورا معاشرہ اس طریقے پر رہ رہا ہے, سب یہی کر لیں, تو زیادہ تر لوگ یہی کر لیں, اکثر یہ جواب ملتا ہے. لیکن قرآن یہی سکھاتا ہے. قرآن میرا یہ جملہ ہے نا نوجوان نسل کے لیے, ٹین ایجرز کے لیے, کہ وہ سن لے جو کالج اور اسکول یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. قرآن میں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ زیادہ اکثر لاپرواہ ہے, اکثر لوگ لاپرواہ ہیں, ناشکرے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں آیا نا کہ اکثر الناس, اور اکثر انسان لا یعلمون, نہیں جانتے, جانتے ہی نہیں, کو خبر ہی نہیں, لا یشکرون, وہ شکر ادا نہیں کرتے, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے. تو اکثر جو فتنے میں پڑے گے نا وہ اس وجہ سے کہ وہ جانتے نہیں ہیں, ایمان نہیں لاتے, وہ شکر ادا نہیں کرتے. اور قلیلوں کے لیے وہی آیت ہے وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ, اور بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر کہتا آپ کو ملے گا ہر شخص بندہ, او میں اللہ کا بڑا شکر ہے بھائی, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یا کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ اس کی نعمت کی 100 برائیاں نکال کے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. یہ تعریف نہیں توصیف ہوئی, میں آپ کی 100 برائیاں نکال کے ہوں, آپ کی میں نے بڑی تعریف کی ہے. تو یہ تو آپ کو لگ رہا ہے میں تعریف کی ہے, جس کی اس سے پوچھ لیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں, یہ تو آپ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں. آپ نے نفس کو بہکا رہے ہیں, اس کو سنا رہے ہیں تو سو جا, اپنے ضمیر کی آواز کو دبا رہے ہیں. یہ کہہ کر میں بہت بڑا شکر گزار ہوں, میں تو بس اللہ کا شکر ہی ہے, بس چل رہا ہے معاملہ. یار بڑی تکلیف میں بس, لیکن اللہ کا شکر ہے بھائی. تکلیف میں یہ کہنے کی کیا تھی, اور یہ کہہ دیا تو پھر شکر کہاں رہا. تو سارے معاملے ہمارے ایسے, لفظ ہمارے ایسے, کوئی شکر نہیں کرتا. جو شاکرین ہے نا, خود سرکار غوث العظم کیا دعا فرماتے ہیں, اللہم جلنی من اتباعک وعبادک الصالحین, اللہ مجھے توبہ کرنے والوں, شکر کرنے والوں, صالحین میں شامل فرما. کیوں؟ اللہ کو پسند, رسول اللہ کو پسند, اللہ کو توبہ کرنے والے پسند, اللہ کو شکر کرنے والے پسند ہیں. جو اللہ کو پسند ہے ان میں شامل فرما. غوث پاک کا نام تو بہت لیتے ہیں کہ ابھی بھی کھاتے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو غوث پاک کرتے ہیں وہ کرنے کو راضی نہیں ہوتا بندہ. نہ پیر صاحب راضی ہوتے ہیں, نہ ان کا مرید راضی ہوتا ہے. مسئلہ اتنا ماشاءاللہ یہ کہ چلو مرید راضی نہیں ہو رہا, پیر صاحب راضی ہوتے ہیں. پیر صاحب کا بھی حال یہی ہے, یا تو بیسوں پیر ایسے نا وہ جعلی پیر خانے کھولے ہوئے, جعلی دکانیں دھندے چلائے ہوئے, تو ان کا نہ پیر صاحب راضی ہوتے ہیں نہ ان کا مرید راضی ہوتا ہے. نہ پیر صاحب کو خبر ہوتی ہے نہ مرید کو خبر ہوتی ہے. پیر صاحب کی شہر کے خلاف چل رہے تو مرید کی شہر کے خلاف چلا ہوتا ہے. ہماری کسی کو ذاتی لڑائی نہیں ہے, ہماری تو اللہ رسول کی لڑائی ہے. ہم جو لڑتے ہیں اللہ اور رسول کی لڑائی لڑتے ہیں کہ تم اللہ اور رسول کی مانو.
جو قرآن حکم دے رہا ہے، جو تمہیں حدیث کہہ رہی ہے، جو فقہ کہہ رہی ہے، امام اعظم کہہ رہے ہیں، اس پر چلنا ہے، اس کو مانو نہ پھر فقہ کو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ تم مستحب پہ واجب چھوڑتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ مستحب پہ واجب چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کوئی اتنا بے وقوف ہوگا جو 5 روپے کے سکے کے لیے 5000 کا نوٹ چھوڑ دے۔ 5 روپے کے سکے کتنے اٹھائیں گے آپ؟ جتنے بھی اٹھائیں گے 1000 سکے اٹھانے پڑیں گے۔ آپ ایک مستحب آپ کرتے ہیں اور ایک واجب عمل چھوڑتے ہیں، تو غلط ہوگی نا بات کو۔ ایک مستحب کر کے ایک واجب چھوڑ لیں گے، ایک 5 روپے کا سکہ اٹھانے کے لیے 5000 کا نوٹ چھوڑ لیں تو بے وقوف ہے آپ۔ یہ عمل جائز نہیں ہے اور نہ اللہ رسول کو پسند آئے گا۔ تو تھوڑا سا خیال کریں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، دین اور شریعت پہ چلیں۔ اور سرکار کو عالم فرماتے ہیں کہ وہ گونگا شیطان ہے، وہ عالم گونگا شیطان ہے جسے پتہ تو ہو حق کا لیکن وہ مسئلے حق سے خاموش ہو جائے۔ ارے وہ عالم کس بات کا؟ وہ گونگا شیطان ہے جو نہ بولے حق کے سامنے۔ حضور نبی کریم کا فرمان ہے گونگا شیطان ہے۔ تو بس گونگا شیطان نہیں بنی۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو بیزاری کا نام کریں، نہیں کریں تو جگہ وہ چھوڑ دیں، جگہ جہاں شریعت کے خلاف ورزی نہیں چھوڑ دیں، کیونکہ عمل کا دار مدار خاک میں پڑے۔ ایمان پہ مرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا اور وہ عمل ضروری ہے۔ عمل نہیں ہوتا ایمان پہ مر نہیں سکوں گا میں۔ ایمان پہ مرنا ایسے ہی جیسے پریکٹس، جب ہر روز کروں گا نا پریکٹس تو موت کے وقت کلمہ پڑھوں گا، جسے روز کلمہ نہیں پڑھا تو مرنے وقت نہیں پڑھے گا، زبان پہ چڑھے گا ہی نہیں، کیونکہ ایک مشکل چیز ہے، ہمارے یہاں ہوتا نہیں، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ میرے مرشد کریم نے مجھے یہ تعلیم دی۔ حضور سیدی شعیب قادری مطلع العالی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 165 مرتبہ کلمہ شریف۔ تو آپ سوچیں تو ذرا تعلیم دے کہ ہر نماز کے بعد مجھے کلمے کی تعلیم ہے، کیوں؟ تاکہ تجھے مرتے وقت زبان پہ کلمہ آسان ہو، آسانی سے زبان پہ کلمہ آ جائے۔ پھر یہ کیسی تعلیم ہے؟ اور آج ہمارے یہاں پڑھی ہوئی، جبکہ حکم یہ ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا، جب تم اللہ کے نماز سے عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ ہم کرتے نہیں، بیٹھتے 2 منٹ بھی نہیں، دکان کھلی ہوئی ہے، مکان کھلا ہوا ہے، معاملات ہیں، کاروبار ہے، آفس، تو کوئی ایک وقت بنا لے بھائی دن بھر میں جب بیٹھنے کا، پھر اللہ کے لیے بیٹھ گئے، کچھ تو وقت نکال اللہ کے لیے۔ میں سب کچھ اللہ سے چاہتا ہوں، اللہ کی تو کچھ بھی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو فیض پہنچا، اس میں سے ایک فیض کی مثال یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ کی سفیدی میرے جسم سے اور میرے گالوں سے ظاہر ہونے لگی۔ اتنا دودھ پیا میں نے، اتنا دودھ پیا میں نے، اتنا دودھ پیا میں نے کہ میں سیراب ہو گیا اور سفیدی میرے وجود سے ظاہر ہونے لگی۔ اور جب میرا پیالہ پیے جا رہا ہوں لیکن ختم نہیں ہو رہا، پھر میں نے وہ پیالہ عمر بن خطاب کی طرف سے، وہ پیالہ میں نے عمر کو دے دیا، پھر عمر نے پیا۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ دودھ میراث کی شب بھی گئے تھے میں، وہ 3 پانی ملے تھے، ایک شراب ملا، ایک پانی ملا، ایک دودھ ملا۔ کہا وہ ایک پی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میں کیا پیوں؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے شراب کو ہاتھ لگایا تو امت ساری یہودی ہو جائے گی، آپ نے پانی پیا تو امت نصرانی ہو جائے گی، اور آپ دودھ پیئیں گے تو امت فطرت پہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات نبی علیہ السلام کو میراث کی شب میں، آپ وہی اب خواب میں دودھ دیکھ رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ کی تعبیر جو ہے نا میں جو فرض کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ یہ علم اور اللہ کا اتنا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا کہ میرے وجود کے روم روم سے علم ظاہر ہونے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ علم میں نے کٹورا علم کا، ہم اس بات کے بالکل قائل ہیں کہنا مدینہ تو علم والی بات، ہم اس کے بالکل قائل ہیں، لیکن یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے کہ میں نے وہ پیالہ عمر کی طرف بڑھایا اور پھر عمر نے چھوڑ دیا۔ تو وہ جو علم ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا، دیکھیں نبوت کے درجات میں سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین وصف ہے نا وہ علم ہے۔ اسی لیے جتنے اعلیٰ نبی آئے گا 5 اولو العزم انبیاء آئے، رسول 313 ہیں، 5 اولو العزم ہیں، سب صاحبان کتاب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں توریت، زبور، انجیل، ابراہیم کی صحیفے، موسیٰ کی صحیفے، یہ کیا ہے؟ یہ کتابیں۔ تو یہ جو ہے
سلسلہ علم کا. اور بس 2 جملے اور اپنی بات تمام کروں. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں تو ان کی شان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جبرائیل 9.5 سال جتنی عمر ہے نوح علیہ السلام کی، اور بہت ساری جگہ لکھا 15 سال، اگر وہ اتنی عمر تک بیٹھ کر عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان کو کم نہیں. 63 سال کی زندگی میں جو کام کر دیا نا، وہ شان، وہ بیت، وہ اعمال بیان نہیں ہو سکیں گے. اتنے 9.5 سال تک بیان کیا جائے تو بھی عمر کی شان بیان نہیں ہوگی. تو میں 1 گھنٹے کے اندر کیا بیان کر سکتا ہوں؟ میں تو اس کا کوئی عمر کے اندر بھی ایک نقطہ بھی ہونا ہے، اس میں کوئی نقطہ ہی نہیں، اللہ نے نقطہ ہی نہیں رکھا. بغیر نقطے کے ہیں اس میں لوگ عیب ڈھونڈتے ہیں، وہ بے عیب لاتے ہیں. اللہ نے بنایا ایسا عمر کو اپنا، ایسا بنایا کہ جس کی زبان کے اوپر، تو وہ تو اس کی شان ایسی آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ اسلام کا ایک قلعہ ہے، ایک دروازہ ہے، وہ جس روز گر جائے گا اس روز فتنے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے یہ راز حذیفہ بن یمان کو بتایا، کیونکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابیوں میں وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہیں رازدار کہا جاتا ہے. سارے راز بتائے، سب کے بارے میں بتایا، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کس کا کیا معاملہ ہے. لیکن بات بتائی ہے حضور نے، تو وہ ساری باتیں جانتے تھے حذیفہ بن یمان. تو ایک دن رات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جو صاحب ایمان ہوتا ہے نا اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے. ہمیں فکر اس کی نہیں ہوتی کہ اگر میرے پاس 10 50 ہزار 1 لاکھ روپے ہوں تو میں فوراً اس کو گنوں گا بھی، رکھوں گا بھی، پاس سے لاکر بھی کروں گا، لاک کروں گا، اس کو سیف میں رکھوں گا. لیکن اوپر جیب میں اگر کچھ ہوگا ہی نہیں تو میں پریشان بھی نہیں ہوگا، کبھی کہیں بھی لٹکا دوں گا، تار کی کچھ بھی کر دوں گا، کہیں پھینک دی، کوئی اس میں گھس جائے، مجھے پتا پیسے نہیں جیب میں، جیب خالی ہے. تو ہمارا جو اندر وجود ہے نا وہ ایمان سے خالی ہے، اس میں وہ ایمان ہے نہیں. جس کے پاس ہوتا ہے نا اس کی فکر کرتا ہے. عمر بن خطاب رات کے اندھیرے میں پہنچ گئے حذیفہ بن یمان کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کھٹکھٹایا. حذیفہ بن یمان کو آواز دی، اٹھ کے آئے گا. انہوں نے کہا کہ حذیفہ بن یمان اٹھو، مجھے تم سے ضروری کام ہے. رات کے اندھیرے میں اتنی رات کی تنہائی میں خلوت کا ٹائم، عمر بن خطاب امیر المومنین دروازے پہ کھڑے، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا. گھبرا کے دروازہ کھولا، یا امیر المومنین تم پہلے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تم سے بات پوچھنی ہے. میں نے کہا یا امیر المومنین اگر بات پوچھنی تو صبح ہی پوچھ لیتے، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، 2-3 گھنٹے میں رات گزر جائے گی. انہوں نے کہا نہیں بات بڑی خاص ہے، میں تم سے تنہائی میں پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اندر آ جائے. اندر لے کے بٹھایا. عمر بن خطاب رونے لگے، حذیفہ بن یمان کے آگے رونے لگے. انہوں نے کہا میں تجھے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میرے ساتھ سچ بول. کیا بات. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین صحیح بتائیے بات کیا ہے. حذیفہ بن یمان گھبرا کے بھائی کیا بات ہوئی، بات تو بتائیں مجھے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں اے حذیفہ بن یمان تجھے تو حضور نے بتایا تھا کہ کون کون منافق ہے اور کون مومن ہے، مجھے بتا دے کہ میرا نام مومنوں میں آتا ہے منافقوں میں آتا ہے. حذیفہ بن یمان سن کے رونے لگے، یا امیر المومنین آپ رات کے اندھیرے میں سب کی بات پوچھنے آئے. انہوں نے کہا ہاں میں بیٹھا تو اپنے ایمان کو سوچ رہا تھا کہ میرا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا، تو میں نے پوچھ تو لوں میں ایمان پر ہوں بھی کہ نہیں ہوں، میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. امیر المومنین کو رو لینے پڑے حذیفہ بن یمان. کہنے لگے امیر المومنین آپ کو مجھے رولا، آپ بے فکر ہو جائیں. حضور نے فرمایا عمر تو اس ایمان پر ہے، عمر تو اس عالم پر ہے، یعنی ایمان تو اس کا ہے ہی ہے، صاحب ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے کہ شیطان اس کے راستے پر نہیں آئے. اور آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ امیر المومنین آپ اسلام کا وہ دروازہ ہے، جب تک آپ قائم رہیں گے نا اسلام میں فتنہ نہیں آئے گا. بس فتنے بازی اسلام میں نہیں آئی. جس روز آپ کو شہید کیا گیا، جس روز آپ کو شہید کیا گیا نا بس اس کے بعد اسلام میں فتنے جا بجا. یہ جو حضرت عثمان کی شہادت ہے نا یہ وجہ ہے حضرت عمر کی شہادت کی بات. اگر عمر کی شہادت نہیں ہوتی تو عثمان کی بھی شہادت ہوتی. وہ کچھ دن اور دی جاتے نا تو اسلام کو ناقابل تسلیم کر دیتا. پھر اسلام کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی اس کے اندر سازش کر نہیں سکتا تھا.
اس کی دیوار کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، آہنی دیوار کر دیتے ہیں. تو سر عثمان کی شہادت ہو، مولا علی کی شہادت ہو، چاہے وہ صفین اور نہروان اور جمل کی جنگیں ہیں، کوئی معاملہ ہو، امام حسن کی شہادت ہو، امام حسن کا کربلا جانا ہو، یہ سب کے سب، یہ سارے کے سارے جو باب ہے نا، یہ دروازہ کھلتا ہی حضرت عمر کی شہادت کے دیتے ہیں. حضرت عمر کی شہادت نہیں ہوتی نا تو کربلا بھی نہیں ہوتی. یہ جو شہادت ابن عمر ہے نا، یہی کربلا کا باب ہے. اگر یہ نہیں ہوگی نا تو کربلا بھی نہیں ہوگی. اس کا ذکر نہیں ہوگا تو کربلا کا ذکر بھی نہیں ہوگا، پھر کربلا کا ذکر نہیں ہو سکے گا. کربلا تک جانے کے لیے عمر بن خطاب کا شہید ہونا ضروری ہے، شہید ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، بس وہ تو اہل بیت کی غلامی کرتے تھے. کیا بات ہے. حضرت امیر معاویہ کو بلائے شام سے اور بیٹھ کر 1-to-1 میٹنگ ہو رہی ہے. کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے شام کے، اور عمر بن خطاب آپ کو پتا ہے کتنے سخت آدمی ہے، بلا کے میٹنگ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب دیں گے گورنر سے، حساب دے. آج تو ہمارا بچہ حساب نہیں دیتا، اس کو آپ پیسے دے تو کہتے کیا ہو گیا، میں چور تو نہیں ہوں، میں چور نہیں. بیٹا یہ مسئلہ نہیں کہ تم چور ہو، تم سے حساب لینا یہ شریعت کی پاسداری ہے، اور تمہارا حساب دینا بھی شریعت کی پاسداری ہے. تم اور میں دونوں شریعت پہ رہی ضروری ہے. تم امین ہو جاؤ گے اس بات کے بعد کہ تمہیں کیا دیا، تم نے کیا لیا اور کیا واپس کیا. تو آپ نے امیر معاویہ کو بلایا، میٹنگ ہو رہی ہے، باہر بیٹا ہے دروازے پہ، اجازت مانگی، کھڑے ہو جاؤ، بہت ضروری بات ہو رہی ہے، ابھی بہت ضروری بات ہو رہی ہے، بہت ضروری مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں پہ. باہر کھڑے ہو. اور اس میں امام حسین آ گئے، دیکھا کہ باہر بیٹا کھڑا ہے، کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا میں تو امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا آیا تو میں بھی ملنے تھا، عبداللہ بن عمر کہنے کے میں ملنے آیا تھا، لیکن وہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ وہ شام سے آئے اور میٹنگ چل رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا رک جاؤ. کہا ٹھیک ہے، جب آپ کو کہا رک جاؤ تو پھر میں میں چلتا ہوں. نکل پڑے. باتوں کی آواز نہیں، عمر بن خطاب سے کون ہے؟ عبداللہ بن عمر نے باہر سے کہا کہ وہ حسین آئے تھے. بات کرتے وقت ایسا ہوتا اکثر کہ اپنا امام اٹھا کے رکھ دیا، گرمی کے دنوں میں امام اٹھا کے رکھ دیا. ہماری طرح اے سی والے کمرے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ فرنیچر چھتیں تو ہوتی نہیں ہیں، وہ لکڑی کی چھت ہوتی ہے، وہ بھی گرم ہو جاتی ہے، اس میں دھوپ بھی آ رہی تو اکثر. تو وہ جو ہے اٹھے آپ، اب نہ آپ نے اپنے سر پہ ٹوپی پہنی، جبکہ عرب کے دستور میں ننگے سر ہونا نہیں ہے. صحیح ہے، ننگے سر جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے کسی طرح سے نہیں، کیونکہ عرب کے دستور میں مشرکین بھی اپنے سر پہ نا کپڑا لپیٹتے تھے، سر کو ڈھکتے تھے، اور مومنین بھی ڈھکتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرک بھی ڈھکتے اور ہم بھی ڈھکتے، تو فرق یہ ہوگا کہ ہم ٹوپی رکھ کے ہی کپڑا لپیٹیں گے، وہ پہلے ٹوپی کی کپڑا لپیٹتے ہیں. جو پہلے ٹوپی کی کپڑا لپیٹتے ہیں، یعنی رومال پہن کے نماز پڑھ لیں. لوگ آفسوں میں ایسا ہوتا ہے، جب رومال نکالا اور جیب میں باندھ کے رومال سر پہ اور نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں دی، اس نے مشرکوں سے حرکت کر لی، اس نے مشرکین مکہ جیسی حرکت کری ہے. اور جس نے کوئی ٹوپی رکھی اس کے اوپر رومال باندھ دیا، اس نے نبی علیہ السلام کو سنت گزار کی ہے. تو آپ ننگے سر اور ننگے پاؤں، دشمن کی نظر دو ہی جگہ پہ لگے، سر اور پاؤں، ننگے سر ننگے پاؤں. آپ بھاگے امام حسین کے پاس، دور چلے گئے، وہاں تک گئے. انہوں نے کہا بیٹا حسین یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے. علی کے بیٹے تو کہہ رہے ہیں اے میرے بھتیجے. اور جملہ سنو، یہ ہے کربلا کی تاریخ، یہ کربلا کی توثیق، یہ ہے کربلا سکھانے والے عمر. اگر عمر نہیں ہو تو بندے کو کربلا والوں سے محبت آئے گی کیسے؟ تو کہہ رہے کہ آپ کیوں چلے آئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو یاد نہیں ملی تو میں اس لیے چلا آیا کہ مجھے کیا ملے گی. انہوں نے کہا کہ اے حسین، اس عبداللہ کا باپ میں ہوں اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. سیدہ کے بیٹے کو اجازت نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا؟ رسول اللہ کی لگتی جگہ کو اجازت نہیں دوں گا تو کس کو دوں گا؟ یہ ابن رسول اللہ کے بیٹے اگر آپ کو نہیں دوں گا تو کسے دوں گا؟ یہ کہتی آپ یہ الفاظ ہے، یہ بات ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو کسے کروں گا؟ اور پھر کہنے لگے اے حسین، یہ جو میرے سر پہ چند بال ہے نا عزت کے، یعنی عزت کی جو دستار ہے امیر المومنین، یہ آپ اور آپ کے نانا کا صدقہ ہے. صرف نانا کا نام نہیں لیا، کہا آپ اور آپ کے نانا کا صدقہ ہے، یہ آپ اور آپ کے نانا کا صدقہ ہے. جو میرے سر پہ چند دستار ہے، یہ
یہ جو چھوٹی سے بال ہے نا یہ آپ کو رب کے نانا کر سکتا ہے. تو امام حسین سے ایسی محبت کی عمر بن خطاب نے اہل بیت سے محبت کی, وہ سکھا گئے, وہ ادب سکھا گئے کہ کسی منزل پہ بھی اہل بیت کو پیچھے نہیں چھوڑا, سب سے آگے رکھا. دستور و منشور میں اہل بیت کو آگے رکھا. اور اس کے بعد پھر عمل کیا تو محبت کرنے والے اہل بیت سے. اور بس آخری لفظ, اللہ کا وہ خوف رکھنے والے عمر بن خطاب 22.5 لاکھ مربع میل کا اکیلا تنہا بادشاہ. یہ دنیا کا تقریباً 3/4 حصہ اور 22.5 لاکھ مربع میل کا حکومت کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی سردار ہے. 4 براعظم کا امیر ہے آپ. ایک براعظم لوگوں جہاں زندگی نہیں ہے, 2 براعظم رہتے ہیں بس. اگر تھوڑی دیر رہ جائے تو 2 براعظم میں بھی ہاں وہاں پر بھی کہنا یہ اسلام پہنچ جاتا اور اسلام کا جھنڈا نافذ کر دیتے اور وہاں تک ان کی حکومت ہوتی ہے. پھر 6 براعظم کے امیر ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے الفاظ, عثمان غنی کے الفاظ, بس یہ آخری الفاظ. عثمان غنی نے کہا کہ بہت سخت گرمی ہوئی تھی, جیسے آج کل ہمارے شہر کراچی میں گرمی ہوتی ہے, شدت کی گرمی تھی اور لو والی گرمی تھی. اور میں نے کھڑکی کھولی کہ شاید کچھ ٹھنڈی ہوا ہے, لیکن لو کا بھپکا فوراً آیا. اتنی دیر میں کھڑکی کھولنے اور بند کرنے میں مجھے ایسا شک ہوا جیسے کوئی سایہ زمین کے اوپر ہے, لیکن میں نے بند کر دیا اور میں نے کو سمجھایا کہ نہیں اتنی سخت گرمی میں سایہ کیسے سکتا ہے, کوئی بندہ کیسے سکتا ہے, یہ لو کی ہوا اندر آئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, باہر کیسے ہو سکتا ہے کوئی دھوپ میں. پھر دل کو قرار نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھولی, دیکھا تو یقین ہو گیا کہ وہ سایہ نہیں تھا, وہ بندہ ہی ہے. سایہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, یہ یقین ہے بندہ ہے, کوئی بندہ ہے. پھر بند کرنی پڑتی ہے, کھڑکی فوراً بند کرنی ہے. بہت تیز لو چلتی ہے, بہت تیز گرم ہوا چلتی ہے. عثمان کہتے ہیں کھڑکی بند کر لی اور میں پھر انتظار کرنے لگا تو بندہ تھوڑا قریب آئی میری طرف اس کا رخ تھا, وہ اسی طرف آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد پھر کھولی کچھ لمحوں کے بعد تو دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں چیخ پڑا یا امیر المومنین عمر بن الخطاب, آپ اس جھلستی ہوئی دھوپ میں کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے یار یہ صدقے کے اونٹ آئے تھے بیت المال کے, یہ بندے ہوئے تھے, اچانک ان کی رسیاں کھل گئی, یہ اونٹ بھاگ گئے. 360 خدام ہیں آپ کے, 360 خادم ہیں. کہہ رہے میں انہیں کیا جگاتا کیا اٹھاتا, دھوپ کا وقت تھا, گرمی تھی, وہ سو رہے ہوں گے, وہ سو رہے ہوں گے. مالک کو دیکھو غلام کا اتنا احساس ہے, وہ سو رہے ہوں گے تو بس میں خود ہی بھاگ کے ان کے پیچھے آ گیا اور ان کو پکڑ کے ہاتھ تباہ بولے جا رہا ہوں. اگر یہ 15 اونٹ صدقے کے کہیں بھاگ جاتے تو امت مسلمہ کا نقصان ہو جاتا. 4 بر اعظم کا مالک کہہ رہے امت کا نقصان ہو جاتا. 15 اونٹ 15 لاکھ 30 لاکھ, ہمارے تو اربوں روپے پاک میں ملا دیتے ہیں اپنے منصوبوں پر, اپنی بات پر, اپنی انا پر, اپنی ضد کے اوپر, اپنی آسانی کے لیے. اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوتا, ان کے پیچھے ان کے مفادات بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اپنے لیے کرتے سب کچھ کرتے ہیں, امت کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور وہ 15 اونٹ جو صدقے کے تھے ان کو لینے والے اس دھوپ میں. تو اسی لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے نا ولا عادل الاصحاب, جمعے کے خطبے میں جب خطبہ پڑھاتا ہے ولا عادل الاصحاب مزین منبر والمحال الموافق الائے وبین وحی الکتاب. اور پھر فرماتے ہیں سیدنا و مولانا امام الامیر المومنین امام المجاہدین وغیر وجہ المنافقین ابی الحفظ عمر بن ابن خطاب رضی اللہ عنہ. جب بندے کو یہ پتا ہو نا جملے ہوں کہ کیسا عادل بادشاہ ہے, اصحاب کے درمیان بھی کرنے والا اور مزین, جس کی ذکر سے نا مزین کرنا چاہیے ممبر و محراب کو, جس نے ممبر و محراب کو واقعی جلوہ دیے نا, عزت بخشی ہے, وہ عمر بن خطاب ہے جو جس کی رائے قرآن کی رائے ہے اور جو سیدنا امیر المومنین و مولا المومنین ہے. تو پھر جب بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, بندہ مدینے پہنچ جائے, بس جملہ ختم, آخری بات, بندہ مدینے پہنچ جائے اور مدینے پہنچ کر جب اس جاریوں کے سامنے
عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے دل میں جملے ہوں، اس کے ذہن میں جملے ہوں، تو اس کو پھر سمجھ میں آئے کہ وہ کیا اللہ تم نے کیا کرم فرما دیا، کس ذات کے والا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لیکن ہم مدینے جاتے ہیں نا، تو جو جا چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں بات کو۔ جب مدینے جاتے ہیں نا تو ہوتا یہ کہ ہم مسجد نبی میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں کی قالینیں، فرش، نقش و نگار، دروازے، محراب، منبر، یہ سب دیکھتے دیکھتے نا سارا عشق انہی میں کھو جاتا ہے۔ جب مواجہ شریف کے سامنے پہنچتے نا تو بالکل عشق سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ بندہ سمجھدار مومن وہ ہے جو بس مسجد نبی میں داخل ہو کے آنکھ بند کرتے ہیں، سیدھی راہ موالی، وہاں پہنچے، وہاں جائے اور بس سامنے کھڑے ہو کر، کیونکہ بندہ مومن کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے، سب سے بڑا کمال معراج یہ ہے کہ اللہ نے اسے اس کے سامنے لا کھڑا کیا جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ تنہا نہیں ہے، مواجہ کے اندر بھی۔ تو جب آپ اس جالی میں جھانکتے ہیں نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ آپ کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں، تو صرف وہ نہیں دیکھ رہے، دونوں ساتھ والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کی برائی کر کے اس کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ میری زبان نے کبھی توصیف تو کی نہیں، تعریف تو کی نہیں، حق تو مانا نہیں، لیکن حق تو ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، کچھ بھی کر لیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے احسانات امت مسلمہ پر ایسے ہیں، ان کے کام ایسے ہیں کہ مولا علی فرماتے، بس یہ آخری جملہ بڑے درد سے بیان کر رہا ہوں، مولا علی فرماتے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں رب سے کس حال میں ملنا چاہتا ہوں تو یہ جو شخص بیٹا ہوا ہے نا، عمر بن خطاب کی بات کی، کہ اس کا تقوی کا لباس خود پہن کے رب کے سامنے کر رہا ہے۔ امیر المومنین اشاء علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی کہ مولا علی جن کے فضائل کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اس شخص کے الفاظ یہ کہ اگر میں رب سے کوئی مجھ سے پوچھے تو بس اس کے تقوی کے ساتھ، وہ تقوی کا لبادہ جو عمر بن خطاب کا ہے وہ پہن کے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا شان ہوگی عمر بن خطاب کی جس کی جنازے میں علی جیسا مرد مجاہد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر کا غم، عمر کا عشق اور عمر والی صفات عطا فرمائے، ہمارے اندر سے منافقت ختم کر کے ایمان کی روشنی عطا فرمائے، ہم نے جو وما علینا البلاغ جو کہا اسے قبول فرمائے اور جو نہ کہہ سکے اسے معاف فرمائے۔